بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گردے کے امراض میں جو سب سے پہلی ایک سمٹم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے پیشاب میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور پیشاب میں جلن شروع ہو جاتی ہے، چھوٹا پیشاب پیلا آنے لگتا ہے۔ یہ جو علامات ہیں ان کا اگر توجہ اور فوری طور پہ نوٹس لیا جائے، ان پہ توجہ کی جائے تو اس سے جو گردے کی پرابلمز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں یا جلدی اسے انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہ زیادہ دیر تک برقرار ہے، یہ علامات یا سمٹمز اس کی رہیں تو اس سے گردے کی جو نالیاں ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور گردے میں پتھری کی نشانیاں ہیں یہ۔ تو یہ جو گردہ ہے اس کی سب سے پہلے صحت کی کیفیت میں یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ ٹائم پہ پیشاب آتا ہے، بار بار پیشاب نہیں آتا۔ جب پانی پیئیں گے تو 2 سے 3 گھنٹے بعد پیشاب آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی ایک نارمل کیفیت ہوتی ہے کہ چھوٹا پیشاب آسانی سے آ جائے اور رکاوٹ بھی نہ ہو، جلن بھی نہ ہو اس میں، اور زیادہ پیلا پن بھی نہ ہو۔ تو جن لوگوں کو زیادہ پیلا پیشاب آتا ہے یا جل کے آتا ہے یا رک کے آتا ہے، ان کے لیے یہ آج میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ وہ لوگ جو گردے کے مسائل یا انفیکشن یا گردے کی پتھری یا مثانے کی پتھری، یہ ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں۔ تو اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تشخیص کسی اچھے معالج سے کرائیں، بالکل اس کو ڈیلے نہ کریں، پینڈنگ نہ کریں اس کو مسئلے کو۔ چھوٹے پیشاب کا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرا لیں اور اپنے معالج کو وہ دکھائیں۔ اس میں وہ دیکھے گا کہ اس میں پس سیلز تو نہیں ہے کوئی انفیکشن کی، اور جو سمٹمز ہوتی ہیں اس کو بھی وہ دیکھے گا، اس کے مطابق آپ کو جو بھی ہے ادویات وہ آپ کو سجیسٹ کر دے گا۔ تو میں جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں اس کے استعمال کرنے سے نہ صرف گردے کی پتھری، مثانے کی پتھری، چھوٹے پیشاب کی جلن یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بلکہ چھوٹے پیشاب کی رکاوٹ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو غذائی علاج بتا دیتا ہوں، پھر دوائی علاج بتا دیتا ہوں، کیونکہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم دواؤں کا استعمال کرایا جائے۔ نیچرلی اگر کوئی پرابلم سالو ہو سکتا ہے تو اس کو پہلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب پینفل کنڈیشنز ہوں، کرونک ہو جائے مسئلہ، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ادویاتی سپورٹ دی جائے اور طبیعت آپ کی جلدی سنبھل جائے۔ تو عام طور پہ تو سب سے پہلی جو اس میں ایک آپ کو چاہیے کہ استعمال کرنے کے لیے پانی ہے۔ پانی کو آپ نے روزانہ تقریباً 1 گھنٹے بعد پانی پینا ہوتا ہے، اور ہر گھنٹے بعد جب پانی پئیں تو ٹھہر کے پئیں، ایک گلاس کو 3 سانس میں پئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پئیں۔ اب یہ ہے کہ پانی پینے کی جو آپ کو ترتیب بتا رہی ہے، ایڈیشن اس میں اگر کریں گے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی ایسی رسیلی کوئی فروٹ چاٹ یا فروٹ کا استعمال کرنا ہے، جس کو استعمال کرنے سے ڈائجسٹو سسٹم کو سپورٹ ملے اور آنتوں کو صفائی میں آسانی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو رس ہے وہ گردے اور مثانے کی گرمی کو ختم کرے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سا ایسا پھل ہے جس میں یہ تمام خواص موجود ہوں، تو سب سے پہلے تو اس میں گرمے کا نام سر فہرست آتا ہے، جو گردے کے، مثانے کے، جگر کے تمام افعال کے لیے بہت مفید ہے اور ان کی قدرتی کیفیت کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ تو آپ کو گرمے کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ کو روزانہ تقریباً 1 پلیٹ کھانی ہے گرمے کی، صبح 1 شام۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو، بس احتیاط یہی ہوتی ہے کہ فریش آپ نے اس کو لینے، پڑا ہوا کٹا ہوا استعمال نہ کریں، اور اچھی طرح ہاتھ منہ دھو کے پھر اس کو استعمال کریں، اور اس کو استعمال کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ پانی نہ پئیں۔ جو اس کے بارے میں پراپر ادویاتی دوائیں جو استعمال کی جاتی ہیں
پیشاب کی رکاوٹ، جلن اور پیشاب میں مطلب جو غیر اعتدالی کیفیت ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے جو سر فہرست ہے وہ عرق کاسنی ہے. عرق کاسنی آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے تقریباً 1 کپ، اور اس کے اندر تقریباً 4 چمچ شربت بزوری مکس کر لیں، اور پھر آپ نے اس کو 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام پینا ہے. تو یہ اس کی ترتیب ہے. اگر شوگر کی کوئی پیشنٹس ہیں، ان کو اگر تھوڑا سا یورینری ٹریکٹ کے پرابلمز ہیں تو وہ چیک کرانے کے بعد ان کے بارے میں جو نسخہ سجیسٹ کیا جائے وہ استعمال کریں. لیکن اگر وہ عرق کاسنی بغیر شربت بزوری ملائے استعمال کریں تب بھی ان کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اور ان کی جو یورینری ٹریکٹ ہے اس کی فلشنگ ہو جائے گی، وہ صاف ہو جائے گا اور انفیکشن ختم ہو جائے گی. اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی انفیکشن ہوتی کیوں ہے. ایک تو پانی کی کم استعمال سے ہوتی ہے انفیکشن، اور دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گرم غذاؤں کا استعمال کرنے سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ گرم غذاؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی غذا استعمال کریں جو تازہ پکی ہوئی لیکن معتدل ٹیمپریچر کی ہو جائے. بہت گرم چیزیں منہ میں ڈالنے سے جگر، معدہ اور اندرونی سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس لیے ان احتیاطوں پر آپ ضرور عمل کریں، اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے اس کو استعمال کریں. بالکل بے ضرر ہے، اس کی کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. تو آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد 1 سے 2 دن انتظار کریں. 1-2 دن میں اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، اور اگر علامات برقرار رہیں تو پھر آپ اپنے مولوی سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ ضرور بتائیں کہ میں نے یہ استعمال کیا ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق آپ کو مزید امپرومنٹ کے لیے جو بھی سجیسٹ کریں گے وہ آپ یوز کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں.